الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حقوق العباد کے تعلق سے پڑوسیوں کے حقوق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا اس حلقے میں انشاءاللہ اس عنوان کو ختم کر رہا ہوں۔ پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر کا معاملہ بہت بہتر، بہت اچھا، احسن، اور آپ سے بہتر کون عمل کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی کو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، خاص طور سے ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور ہمارے اسلاف عمل کیا کرتے تھے، آپ کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کسی مقام پر نیچے اترتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے صحابہ تھے، آپ کی سنت کو تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اپنے پڑوسی کی بکری کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے الصارم المسلول۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بہترین ساتھی، بہترین دوست وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو۔ یعنی اچھے آدمی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو، اور ساتھی کیسا بھی ہو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، چاہے وہ سفر کا ساتھی ہو، پڑھنے میں ساتھی ہو، کام کرنے میں ساتھی ہو۔ اور تم میں سب سے بہتر وہ مرد مومن ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے نزدیک بہت اچھا پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ کتنی بہترین بات! اس کو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کاش کہ اس حقیقت کو ہم اور آپ سمجھ لیتے۔ آئیے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے تاریخ بغداد، 12 جلدوں میں، 14 جلدوں میں ہے۔ تاریخ بغداد سے مراد بغداد ایک زمانے میں کبھی علم کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی محدث پیدا ہوئے بغداد کے اندر۔ یہ بھی بغداد کے رہنے والے، اسی لیے ان کا خطیب بغدادی کے نام سے معروف ہوئے، اور تاریخ بغداد ایک معروف کتاب لکھی ہے 14 جلدوں میں، اور اہل علم اس کو اپنے یہاں رکھا کرتے ہیں۔
اس میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کرام، ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ رہا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہم کو بھی ایسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، بڑے اچھے لوگوں کا زمانہ تھا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک مقام پر کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھے، موچی تھے، جوتیاں سینے والے، بازار میں جوتیوں کی سلائی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، لیکن تھے بہت شراب پینے والے۔ برائیاں اس زمانے میں بھی تھیں لیکن بہت کم تھیں، لیکن ایسے لوگ بھی تھے، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کر دی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، رات کو ایک گھر سے کچھ گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، دیوار پھلانگ کر کے آپ اندر داخل ہو گئے، اکیلے تھے، ساتھ میں کوئی تھے، ان کو اندر لے کر نہیں گئے۔ دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، شراب پی رہے ہیں، ایک لونڈی گانا گا رہی ہے۔ عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ، کہا آپ نے اس بوڑھے سے، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری برائی چھپ جائے گی؟ لیکن اس بوڑھے نے کہا، امیر المومنین، آپ نے بھی غلطی کی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ صدر دروازے سے آؤ، آپ دیوار پھلانگ کر آئے ہیں، آپ نے غلطی کی، جاسوسی کی، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اللہ والے تھے، جنت کی بشارت آپ کے لیے آ چکی تھی، سیدھے واپس گئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک دور آیا جب کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کو درس دے رہے تھے صحابہ کے سامنے، انصار و مہاجرین کے سامنے، وہ بوڑھا آدمی بھی چھپ کر پیچھے، سب سے پیچھے آ کر کے بیٹھ گیا ہو، لیکن عمر ابن خطاب نے دیکھ لیا، بلایا اور کان میں کہا کہ میرے بھائی، اس دن جو میں نے دیکھا تھا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، کسی سے میں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، آپ بھی اپنے کان کو میرے منہ سے قریب کر دیجئے، اور اس کے بعد بوڑھے آدمی نے کہا، امیر المومنین، اس کے بعد سے میں نے کبھی اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ وہ پڑوسی آج شراب پیا کرتے تھے، لیکن ان کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا، اور وہ اپنے گھر میں، خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اپنے گھر میں روزانہ جب آتے رات کو تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وصداد صغری، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اور ایسے نوجوان کو ضائع کر دیا ہے جو مصیبت کے دن اور سرحد پر لڑنے کے لیے ان کے کام آ سکتا تھا۔ روزانہ رات کو یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک رات یا کچھ رات اس کی آواز سنائی نہیں دی، میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، تو پتہ چلا کہ یہ آدمی مقروض ہے قرض، اور قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پر، خچر پر سوار ہوئے اور گئے حاکم شہر کے پاس، گورنر کے پاس،
آپ نے اجازت منگوائی۔ اس وقت کے جو حاکم تھے جانتے تھے آپ کو، بڑی عزت سے بڑے وقار سے آپ کو اندر بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ایک پڑوسی ہے، وہ قرض کی وجہ سے جیل پہ ڈال دیا گیا ہے، اس کا جو قرض ہے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس وقت حاکم شہر نے کہا کہ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے میں نہ صرف اس کو چھوڑتا ہوں، آپ کے پڑوسی کو، بلکہ آج کے دن کے جتنے بھی جیل کے اندر ہیں میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر کے آگے چلے اس کے گھر تک۔ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ذکر کیا کہ بھئی روزانہ رات کو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، میرے پڑوس میں رہتے تھے، کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، یہ بتاؤ میرے پڑوسی کیا میں نے تم کو ضائع کیا ہے؟ بہت شکریہ ادا کیا، اور اتنا متاثر ہوا کہ شراب پینا اس نے چھوڑ دیا۔ کہنے سے زیادہ عمل کا اثر زیادہ پڑتا ہے، کہ سامنے والا آدمی اس طرح عمل کر رہا ہے کتاب و سنت پر، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عمل کا بہت زیادہ وزن پڑتا ہے۔ لیکن آج ہم جس دنیا میں ہیں اس کا بہت کم خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس کا عامل بنائے۔ ہمارے اسلاف پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچیرے بھائی تھے۔ ایک زمانہ، ایک دور تھا جب کہ بصرہ میں رہا کرتے تھے۔ آپ کا ایک غریب پڑوسی تھا، اس کے یہاں کچھ بیٹیوں کی شادی تھی۔ کچھ محلے کے لوگوں نے توجہ دلایا عبداللہ بن عباس کو، اللہ نے دولت دی تھی، ان کی آپ مدد کر دیجئے۔ تو درہم و دینار جہاں رکھتے تھے اس کی کنجی چابی دے دی، یہ ہے جتنا چاہیں نکال لیں۔ کہا نہیں حضرت، آپ ہی اپنے ہاتھ سے نکال کے دیجئے۔ 6 تھیلیاں نکالی، ایک تھیلی میں 1000 درہم تھے۔ تو 6000 درہم ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو اپنی ضروریات ملے، لیکن ان کے شادی کا جو خرچ ہے میرے ذمہ ہے۔ آج بھی ایسے لوگ پڑوسی میں موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے استیعاب کی، اس کے اندر یہ نقل کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑے فیاض تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے ساری باتیں سنتے تھے، بڑی روایات ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعائیں دی تھی، تفقہ فی الدین دین کی سمجھ، پھر دنیا کے بہت بڑے مفسر بن کر کے ابھرے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہوئے بصرہ پہنچے، اور اس وقت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب انصاری، آج میں آپ کی ایسی مہمان نوازی کروں گا جس طرح کی آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہجرت کے موقع پر مہمان نوازی کی تھی۔ 6-7 مہینہ آپ کے پاس رہے اللہ کے پیارے پیغمبر، ایک اچھا سا گھر دیا رہنے کے لیے۔ لیکن کہا ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے کہ اے عبداللہ ابن عباس، میں آپ کے پاس کچھ ضرورت سے آیا ہوں، بتائیے کیا ہے؟ کہا میرے اوپر قرض ہے، قرض کا بندوبست کر دیجیے، صاف کہہ دیا۔
کہا کتنا ہے؟ کہا 20,000 درہم۔ 40,000 درہم لا کر کے ان کے ہاتھ پہ رکھا اور 20 غلام دیا۔ فیاضی کا یہ مقام تھا، یہ عالم تھا۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ وحتی یستقیم لسانہ ولا يدخل رجل الجنۃ لا یأمن جارہ بوائقہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو پڑوسیوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، کسی بندے کا ایمان صحیح سالم نہیں رکھ سکتا حتیٰ یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ دل سیدھا کیسا ہوگا کہ توحید میں پکا اترے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، شریعت محمدیہ کی محبت ہو۔ اس وقت تک اس کا دل سیدھا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ زبان سیدھی ہوگی، دل سیدھا ہو جائے گا، اناپ شناپ نہیں بکے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ اور جب زبان سیدھی ہو جائے گی تو اس کا دل بھی سیدھا ہوگا۔ اور یہ کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوس میں رہنے والا آدمی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اپنے پڑوسیوں کو ستاتا نہ ہو۔ ایسی مثالیں بھی آج دنیا کے اندر موجود ہے۔ بچے بڑے ہو کر، جوان ہو کر، بیوی گھر میں آ گئی اور اس کے بعد ماں باپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، ان کی خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے یہ عنوان ختم کر رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں آئی ہیں، اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس کا عامل بنائے اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنتوں کو پروردگار عالم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔